اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اب تک ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 تک کلام کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 36 پر کلام کریں گے۔ سابقہ آیت میں بیان ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو جنت میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، جنت کے انعامات عطا فرمائے کہ جو چاہے کھائے، لیکن خاص ایک درخت کے قریب نہ جائے ورنہ آپ حد سے بڑھنے والوں میں ہوں گے۔ اور اب اس اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو ان دونوں کو یعنی حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو شیطان نے درخت کے ذریعے لغزش میں مبتلا کیا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ آیت کے پہلے جز میں بیان ہوا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو ان دونوں کو یعنی حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو شیطان نے درخت کے ذریعے لغزش میں مبتلا کیا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے نکلوا دیا۔ شیطان نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو درخت کے ذریعے لغزش میں اس طرح مبتلا کیا کہ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں یا آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جائیں۔ اور چونکہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے یہ بات کہی تھی، لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہاد فرمایا کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ چنانچہ پھر آپ یہ بات بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ممانعت تھی وہ تحریمی تھی، یا انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اس درخت سے منع فرمایا ہے، میں اس نوع کے کسی اور درخت سے کھا لیتا ہوں۔ چنانچہ دونوں صورتوں میں ان کے اجتہاد کو خطا لاحق ہوئی اور وہ یہ بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوع شجر سے منع کیا تھا۔ لیکن یہاں یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ اجتہادی خطا، آپ کا نسیان، یہ کوئی گناہ نہیں، کیونکہ کسی خطا کو گناہ تبھی قرار دیا جا سکتا ہے کہ جب اس خطا میں قصد و ارادہ بھی پایا جائے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا ارادہ نہ پایا۔ لہذا معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصد و ارادہ نہ تھا بلکہ آپ پر نسیان طاری ہوا تھا، لہذا گناہ کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور یہی عقیدہ اہل سنت بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ گناہوں سے معصوم ہے، کیونکہ بحیثیت امتی ہم پر تو ان کی اطاعت لازم ہے، لہذا اگر بالفرض ان کے حق میں گناہ تسلیم کر لیا جائے معاذ اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم پر گناہوں کی اطاعت بھی لازم ہو جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس سے تو سارا نظام ہدایت درہم برہم ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام وہ گناہوں سے معصوم ہے، البتہ بشری تقاضے کے سبب انبیاء کرام علیہ السلام سے سہو کا صدور یہ ممکن ہے اور یہ کوئی گناہ نہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی من جانب اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کے ذریعے امت کے لیے تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ظہر یا عصر کی نماز میں سہو ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سہو ہماری نمازوں کے سجدہ سہو کے حکم کا ذریعہ و سبب بنا، کیونکہ اگر نبی کریم علیہ السلام کو نماز میں سہو پیش نہ آتا تو امت کو سجدہ سہو کا حکم کیسے معلوم ہوتا؟ لہذا معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا سہو اور نسیان عین شفقت عین رحمت ہے۔ گویا کہ حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس درخت سے بطور سہو تناول فرمانا یہ بھی بہت بڑی حکمت پر مبنی تھا۔ اسی طرح یہ بات بھی ضرور یاد رکھی جائے کہ عام طور پر اگر کسی انسان کو نسیان ہوتا ہے، بھول جاتا ہے، تو اکثر یہ اس کے ذہن کی کمزوری کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا بسا اوقات بیماری کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اکثر نقصان وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا نسیان ذہن کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتا،
ان کا نسیان بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ میں مصروف و مستغرق ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے نسیان سے احکام شرعیہ واضح ہوتے ہیں یا پھر بڑے فوائد مرتب ہوتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان کے سبب ہی زمین آباد ہوئی، ہزارہا انبیاء کرام علیہ السلام، لاکھوں کروڑوں اولیاء کرام روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے وغیرہ۔ لہذا معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ نسیان یہ کوئی نقص و عیب نہیں بلکہ یہ کمال ہے۔ مزید آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا ہے، اہبطوا یعنی تم سب اتر جاؤ۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے علاوہ مزید یہ کس کے لیے خطاب ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اس حکم میں ابلیس بھی داخل ہے کہ وہ بھی زمین پر چلا جائے، اور بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک ابلیس زمین پر نہیں آیا تھا، لہذا اگر واقعاتاً یہاں شیطان مراد ہے تو آیت کے اگلے جز میں اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان بعضکم لبعض عدو، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، تب اس کا معنی و مفہوم یہ ثابت ہوگا کہ آپ علیہ السلام اور شیطان کے مابین عداوت کا یہ سلسلہ یہ دنیا میں بھی جاری رہے گا۔ جبکہ بعض علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اہبطوا یعنی تم سب اتر جاؤ، اس سے مراد اولاد آدم علیہ السلام مراد ہے کہ جو ابھی تک صلب مبارکہ میں تھی۔ چنانچہ ایسی صورت میں آیت کے اگلے جز بعضکم لبعض عدو یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے، اب اس کا معنی و مفہوم یہ ثابت ہوگا کہ اولاد آدم کے مابین عداوت کا سلسلہ دنیا میں جاری رہے گا۔ الغرض ان دونوں صورتوں میں نظر یہی آتا ہے کہ شیطان بنی آدم کا دشمن ہے، اسی طرح بنی آدم بھی آپس میں عداوت کا شکار ہے۔ پھر آیت کے آخری جز میں ارشاد ہوا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ یعنی آیت کے اس جز میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت آدم علیہ السلام کا روئے زمین پر قیام دائمی نہیں بلکہ محض عارضی ہے، اور پھر وہ دوبارہ جنت کی طرف لوٹیں گے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ یہ دنیاوی زندگی محض عارضی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، جبکہ وہ زندگی کے جس میں دوام ہی دوام ہے، ہمیشگی ہی ہمیشگی ہے، لہذا پھر ہونا بھی یہی چاہیے کہ اس دائمی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش جاری رکھنی چاہیے۔